ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں علامہ محمد اقبال کے کچھ دلچسپ واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، ایک دفعہ راجہ نریندر ناتھ نے علامہ اقبال کو چائے پر مدعو کیا۔ راجہ صاحب کے کمرے میں ہرن کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ علامہ اقبال ان سے بچ بچ کر گزرے۔ راجہ نریندر ناتھ نے حیران ہو کر وجہ پوچھی۔ آپ نے جواب میں بتایا کہ میرے استاد محترم نے ایک مرتبہ میری دی ہوئی جائے نماز استعمال نہ کرنے کا سبب بتاتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ ہرن کی کھال پر بیٹھنے یا چلنے سے انسان کے دل میں لاشعوری طور پر غرور کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی مسلمہ بات ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں بھی موجود ہے۔ راجہ نریندر ناتھ اس جواب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کئی منٹوں تک وہ خاموش کھڑے علامہ اقبال کے چہرے کو تکتے رہے۔ علامہ اقبال کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد چونیا میں سب جج کے عہدے پر مامور تھے۔ وہاں ایک گیانی سکھ تھا جس کی تقریر کی بڑی دھوم تھی، بڑا جادو بیان تھا۔ شیخ صاحب بھی اس کی تقریر سننے کے شوق میں گاہے بگاہے سکھوں کے گردوارے جایا کرتے تھے۔ بیدی خاندان کا یہ گرانتی انارکلی گردوارے میں بھی رہ چکا تھا اور بڑے کھلے دل سے گفتگو کرتا تھا۔ ایک دن وہ شیخ صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے ڈاکٹر اقبال کی خدمت میں لے چلیے۔ موسم گرما کی تعطیلات ختم ہوتے ہی شیخ اعجاز احمد اس سکھ مقرر کو اپنے ہمراہ لاہور لے آئے اور علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سکھ نے پہلے اپنے مشربہ اسلام ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، پھر بولا کہ میرے بہت سے بال بچے ہیں، خرچ زیادہ، آمدنی کم ہے، کیا اچھا ہو کہ مسلمان ہونے کے بعد میری مالی امداد کی بھی کوئی صورت نکل آئے۔ علامہ اقبال اس کیانی سکھ کی زبان سے مالی امداد کا ذکر سن کر متاثر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اول تم مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں سے نو مسلموں اور ضرورت مندوں کی مالی امداد کی جاتی ہو۔ دوسرا، مسلمان ہونے کے لیے مالی امداد کی شرط، یہ بات کسی طرح پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد ضلع گجرانوالہ میں ایک بزرگ سے ملنے گئے۔ یہ بزرگ گاؤں سے باہر چرپائی پر بیٹھے چند صاحبوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جنگلی خرگوش جس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے بھاگتا ہوا ادھر آیا اور چرپائی کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس خرگوش کا جو کتے تعاقب کر رہے تھے وہ چرپائی پر آدمیوں کو بیٹھا دیکھ کر ٹھہر گئے، اور وہ بزرگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خرگوش کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عقل مند، پناہ بھی لی تو انسانوں کی۔ علامہ اقبال یہ واقعہ سنا رہے تھے اور ان کا چہرہ تمتماتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان پر رکت طاری ہو گئی۔ انہوں نے صوفے پر اپنی ٹھوری رکھ دی اور زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو جو ابھی تک چھلک رہے تھے اب موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اور پھر گیانی حکیم نے اس حکیمانہ مثال کو کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا اور خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ علامہ اقبال ایک بار سیالکوٹ سے ریل گاڑی میں لاہور جا رہے تھے اور شیخ اعجاز احمد بھی اسی ٹرین سے انٹر کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ سمریال اسٹیشن پر جب ٹرین ٹھہری تو شیخ صاحب سیکنڈ کلاس میں علامہ اقبال سے کھانے کے لیے دریافت کرنے آئے۔ اسی ڈبے میں ککے زئی خاندان کے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ جب انہیں پتہ لگا کہ شاعر مشرق ان کے ہم سفر ہیں تو انہوں نے حیرت و مسرت کے ملے جلے انداز میں کہا، یہ ڈاکٹر محمد اقبال ہیں، ان سے میرا تعارف کرا دیجئے۔ علامہ اقبال نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان سے ہاتھ ملایا اور اپنی سگریٹ کی ڈبی کھول کر ایک سگریٹ پیش کی۔ ہم سفر بزرگ نے علامہ اقبال کے ہاتھ سے وہ سگریٹ لے لی، مگر سگریٹ کو سلگانے کی بجائے اسے جیب میں رکھ لیا۔ علامہ اقبال کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے سگریٹ سلگائی نہیں؟ وہ صاحب بولے کہ یہ متبرک سگریٹ ہے، میرے خاندان میں یادگار کے طور پر محفوظ رہے گی۔ علامہ اقبال اس پر مسکرا دیے۔ انہوں نے دوسری سگریٹ دیتے ہوئے فرمایا، اچھا تو اس سے شوق فرمائیے۔ ہم سفر بزرگ نے دوسری سگریٹ بھی سلگائے بغیر جیب میں رکھ لیا، اور پھر علامہ اقبال مسکرائے اور چپ ہو گئے۔ مغلیہ شہزادہ علامہ اقبال اور دکن کے مشہور علم دوست وزیر اعظم مہاراجہ سرکشن پرشاد کے مابین بڑے پرخلوص مراسم تھے اور آپس میں خط و خطابت بھی رہتی تھی۔ ایک بار علامہ اقبال حیدرآباد دکن تشریف لے گئے اور مہاراجہ کشن پرشاد کے ہاں قیام فرمایا۔ مہاراجہ نے علامہ اقبال کی میزبانی اپنی حیثیت کے مطابق امیرانہ انداز پر کی۔ ایک دن ایک صاحب پرانی مغلی پجامہ اور ڈپیلی ٹوپی پہنے یکے پر بیٹھ کر علامہ اقبال سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جان پہچان کے بعد مصافحہ ہوا۔ دوران گفتگو پتہ چلا کہ یہ صاحب مغلیہ خاندان کے شہزادے ہیں اور برسوں سے علامہ اقبال سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ تو حکومت دکن کے وزیر اعظم کے محل میں رہائش پذیر ہیں، میں غریب آدمی ہوں، یہ ٹھاٹ باٹ کہاں سے لا سکتا ہوں؟
تاہم میری دلی تمنا ہے کہ ایک وقت کا خاصا میری غریب خانے پر بھی تناول فرما لے تو میرے لیے بڑی سعادت کا باعث ہوگا، اور میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کروں گا۔ علامہ اقبال نے دعوت قبول کر لی اور وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر مغل شہزادے کے ہاں پہنچے۔ وہ صاحب اپنے مکان کے دروازے پر یکا و تنہا علامہ اقبال کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ ان کے خلوص و محبت کا یہ عالم تھا جیسے انہوں نے سچ مچ علامہ اقبال کی راہ میں آنکھیں بچھا دی ہیں۔ علامہ اقبال سواری سے اترے تو مغل شہزادے نے علامہ اقبال کا ہاتھ تھام لیا اور خاص انداز میں ذوق کا یہ مشہور شعر پڑھا: دیکھا دم نزا دل آرام کو، عید ہوئی ذوق دل شام کو۔ علامہ اقبال کی نگاہوں کے سامنے یہ شعر سن کر مغلیہ دور کی تاریخ مجسم ہو گئی۔ ان کا میزبان اس خاندان کا ایک غریب اور فلاکت زدہ شہزادہ تھا۔ علامہ اقبال پر رکت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور پھر ایک دن علامہ اقبال حسب معمول بنیان پہنے اور تہمت باندھے مکان کے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ حقہ سامنے تھا اور احباب سے تبادلہ خیال جاری تھا۔ ممتاز حسن بھی اس صحبت میں شریک تھے۔ اتنے میں دو قد آور فوجی جوان جو شمالی پنجاب کے کسی ضلع کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے وہاں آئے اور بڑی خاموشی کے ساتھ خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے ممتاز حسن سے پوچھا: ترجمان حقیقت حضرت علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال MA PhD برسٹریٹ لا ممبر پنجاب قانون ساز کونسل کہاں ہے؟ ممتاز صاحب کو اس سوال پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ایک صاحب نے ان کے ہنسنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ صاحب ترجمان حقیقت حضرت علامہ ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال کی تلاش میں ہے، وہ ان کو ابھی تک نہیں مل سکے۔ اس پر ان صاحب نے، جو اقبال کے پرانے دوست اسلامیہ کالج پشاور کے پروفیسر محمد شفیع تھے، ان نوجوانوں کی طرف دیکھا اور اقبال کی طرف اشارہ کر کے کہا: یہ کون بیٹھا ہے؟ اس پر ایک کہکا پڑا۔ ان کہکا لگانے والوں میں خود علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ اس کہکے کے انداز سے وہ دو فوجی سمجھ گئے کہ یہ ترجمان حقیقت علامہ اقبال جن کی تلاش میں وہ آئے تھے اس قدر سادگی اور قلندرانہ انداز میں ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ دوستو، ان سب واقعات میں علامہ اقبال کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جو علامہ اقبال کے خادم میاں محمد علی بخش کے ہاں پیش آیا۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار نیازی اس واقعے کے اصل راوی تھے۔ گجرانوالہ کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائے۔ علی بخش نے جواب دیا: میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا: ہاں، ایک واقعہ ایسا ہے جو پیش آیا مگر علامہ اقبال نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائی۔ ایک روز علامہ صاحب میری فداکارانہ خدمات سے مسرور تھے اور مجھے کہا: علی بخش بتاؤ تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ جو معاملات آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا، وہ بتائیے۔ علامہ نے فرمایا: اب بتانا چاہتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ میری حیات میں یہ کسی کو نہ بتانا، البتہ میری زندگی کے بعد بتا سکتے ہو۔ وہ واقعہ یوں ہے: ایک روز نصف شب علامہ اقبال بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد بے چین اور مضطرب تھے، دائیں بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ یکا یک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی کے دروازے کی طرف گئے۔ میں بھی پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جگ لے جاؤ اور لسی بنوا کر لاؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں، باٹی گیٹ جا کر مسلمان کی دکان سے بنوا کر لاؤں یا اسٹیشن جاؤں۔ جو ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو کوٹھی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا، پھر ایک دہی کی سنک اٹھا کر اپنے گڑوے میں لسی بنا دی اور جگ میں بھر دی۔ میں نے پیسے پوچھے تو سفید ریش بزرگ نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ کو پیش کر دیا۔ حضرت نے ایک گلاس بھر کر ان سفید ریش روحانی بزرگ کو پیش کیا۔
اور انہوں نے پی لیا۔ پھر دوسرا گلاس پیش کیا اور انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس پیش کرنے لگے تو انہوں نے کہا خود پی۔ کافی دیر تک علامہ اقبال ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی سے باہر نکلنے کے لیے چل دیے۔ علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلتے تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ کون تھے، اب کہاں چلے گئے، اور پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کے ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی تھی۔ اس دن میں نے پوچھا حضرت یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھے ریشہ دار بزرگ کون تھے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے۔ دوستو آخر میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال کا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔